کبھی بھائی کے روح پر نوحہ یہ زباں پر کے علمدار سے دھارو عباس علی شہر کے وفادار سے دھارو جب تک میرے بھیا تیرے بازو ہے سلام بازو میرے باندھے یہ کسی میں نہیں ہے میدان کی رضا لے کے جو تم ہوتے ہو رخصت سب ہوتے ہیں بے یارو مددگار سے دھارو عباس علی شہر کے علمدار سے دھارو معلوم ہوا مجھ کو ہوئی ختم لڑائی لاکھوں کے مقابل ہوا تنہا میرا بھائی ہو جائے گی بھیا کے سر و تن میں جدائی اب کون ہے بے کس کا مددگار سے دھارو عباس علی شہر کے علمدار سے دھارو میری غربت کا سما دیکھ رہی ہے اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھ رہی ہے بازو پہ رسن کے بھی نشان دیکھ رہی ہے آنے کو ہے خیموں میں ستمگار سے دھارو آنے کو ہے خیموں میں ستمگار سے دھارو چادر میری چھن جائے گی جب تم نہ رہو گے اور شمر سکینہ کو لگائے گا تماچے مہر پہ برسیں گے ستمگاروں کے در ڈھائیں گے بہت ظلم جفاکار سے دھارو ڈھائیں گے بہت ظلم جفاکار سے دھارو لے گی جو کوفے کو اسیروں کی سواری سر پیٹ
بات یاد تمہاری زندہ ہے ہمارے لیے تیار سدھارو زندہ ہے ہمارے لیے تیار سدھارو ابا سے علی شہ کے علمدار سدھارو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد برائے ظہور امام زمانہ صلی اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ برائے شہیدان حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے حسنین و فاطمہ پہ طہارت کو ناز ہے حسنین و فاطمہ پہ طہارت کو ناز ہے عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی عباس وہ ہے جس پہ امامت کو ناز ہے محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا يتغیر بحال ولا يتبدل بالاحوال ولا تبلیغ الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تر حمد و ستائش تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی تعریف کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا
اور درود و سلام محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ کی اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ یقیناً اگر وہ ان کے توسل کے بغیر انسان خدا تک پہنچنا چاہے تو گمراہ ہو جائے. وہ جن کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے صدیوں بعد بھی انسان کو قوت عطا کرتے ہیں معرفت کی. مولا مومنین سے ذالک کا سوال، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی عبادت ہی نہیں کی، اس سے دیکھا نہیں. ارشاد اللہ تراہ العیون میں مشاہدۃ العیان ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. آنکھیں ظاہر بظاہر اسے نہیں دیکھتی بلکہ وہ دل کی ایمانی حقیقتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. اگر انسان منکر ہو جائے تو مجسم ہو کر کہیں سامنے نہ آئے، اور اگر محسوس کرے تو بہت قریب سے صدائے انا اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہیں. کائنات کا ہر ذرہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یقیناً درود و سلام نظیم ہستیوں کے لیے اور خاندان آل محمد معصوم ہستیاں تو ایک طرف، غیر معصوم کی منزلت یہ ہے کہ آج کا فرش حضرت ابوالفضل عباس سے منسوب ہے. کون الفاظ میں اس کی فضیلت کو بیان کر سکتا ہے؟ حضرت عباس کہ یقیناً یہ کہنا بھیجا نہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں جس لشکر کو لے کر آئے تھے سب کے سب اپنی جگہ بے مثل بے مثال، لیکن حضرت عباس آسمان وفا کا وہ چاند، قیامت تک جس کی روشنی کائنات میں پھیلتی رہے گی. وہ ہستی کہ حضرت عباس کی منزلت اور حضرت عباس کی عظمتیں. آج جو زمانہ سمجھتا ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، کہ جب ہم ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ایسا کردار جس سے کہ ایسا سورج ہے. ساتھ ہم نے یہ کہا تھا نا کردار کی بلندی، اور کردار میں آل محمد اپنی جگہ حضرت عباس کی منزلت ہوئے. کیسا سورج ہے جس سے کرنیں بکھر رہی، کیسا سورج ہے جو اپنی جگہ اتنا روشن ہے جس سے کربلا روشن ہوئی جاتی. اطاعت کی منزلوں میں ہم جب تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کیسی منزل آئی تھی کہ جہاں جناب رسول خدا نے جو صلح حدیبیہ کی تھی کہ وہاں آپ کے ساتھ جو آپ کی اطاعت قدم بڑھ رہے ہیں انہیں شک ہوا، اور اسی میں ایمان اور شک کی منزلت کو معلوم کیا جائے کہ جہاں عام لوگ متزلزل ہو جائیں جناب رسالت آپ کے کہنے پر کہ صلح کر لی جائے. ہاں امیر المومنین کہ ایک لمحے کے لیے زبان مبارک سے کوئی بات نہیں، اور پھر خیبر و خندق کے مارکے جس کی بزور بازو پہ فتح کی ہو. تاریخ نے لکھا صلح حدیبیہ میں مارکوں میں علم اٹھانے والا آج قلم ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور صلح حدیبیہ کو مدون کر رہا ہے. گویا ایک معیار دے دیا کہ ہم اطاعت تسلیم و رضا کی اس منزل پہ ہیں کہ جہاں صرف سر کو جھکانا ہے، چاہے بستر رسالت پہ سونا ہو، 40 خون کی پیاسی تلواروں کے سائے میں خیبر و خندق کے مارکے ہوں یا صلح حدیبیہ ہو. تو وہ معیار آل محمد کا خیبر ہو یا مباہلہ یا کربلا رہے، میدان بدل گئے یہ رہنما رہے. اتنی عجیب منزل ہے. خیبر تمام جنگوں کا سب سے بڑی ترین جگہ، مباہلہ ایک بالکل عجیب جنگ جسے عام معنوں میں جنگ نہ کہا جائے لیکن فتح اسلام کی سب سے بڑی. مباہلہ یا کربلا تو ایک ایسی منزل ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اسلام کی فتح کا اعلان کر رہی، اور اس کو فتح کرنے کے لیے ایسے ہی کرداروں کی ضرورت تھی. حضرت ابوالفضل عباس کی ذات اقدس جو آپ کی ولادت سے پہلے خاندان اہل بیت میں آپ کا انتظار اور آپ کی عظمتوں کا انداز نظر آتا ہے. اس سے ایک طرف بس فقط ہم یہ دیکھیں کہ عباس جب مدینے سے چلے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح سفر کرنے والے ہیں، مرتبہ بی بی ام البنین کے حجرے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اترے کی سن پڑے. آواز دی مادر گرامی، آواز کا بلند ہونا تھا، رونے کی آواز موقوف ہو گئی.
وہ آواز جس کو سن کر امام بے چین ہوئے تھے، اور وہ سسکیاں پہچان رہے ہیں کہ کس کی آواز ہے. آواز مادر گرامی آواز موقوف ہو گئی. حضرت ام بولئی امام اندر داخل ہوئے، پوچھا، دیکھا کہ حضرت عباس ماں کے قریب بیٹھے ہوئے، آنکھیں اشک بارے. حضرت عباس تو پاس ادب سے باہر چلے گئے. کہا بھی مادر گرامی عباس کیوں رو رہا تھا؟ میں نے سسکیوں کی آواز سنی. کہا عباس کئی دن سے اضطراب کا اس کا یہی عالم، ہماری جانیں قربان ہو جائے اس بی بی کی وفاؤں پہ کہ جس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا ہے میدان کربلا کی جانب. امام حسین سے کہا یقیناً اس گھر میں رہنے والے سب ایک معرفت کی منزل پہ ہوں گے. جو کچھ ہونے والا ہے امام تو آگاہ ہیں، لیکن باقی سب بھی جانتے ہیں کہ ایک عظیم امتحان اسے دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. وہ جس کا مختلف حوالوں سے آل محمد میں تذکرہ ہے. بی بی ام البنین کہتی ہے کہ عباس میرے قدموں پہ سر رکھ کے روتا ہے. اماں اب مسافروں کو آنا نصیب نہیں ہوگا. کہا آپ نے کیا بات نہیں کہا. میں نے حسین میری اولاد تم پر قربان ہے، میں اس گھر میں فرزند فاطمہ زہرا کی خدمت کے لیے آئی. حضرت عباس مدینے سے چلے ہیں 28 رجب کو، مکے میں قیام ہے. جب امام نے اپنے حج کو عمرے سے احرام بدلا ہے آپ نے، اور اس امام کی اتنی مصیبت ایسی جسے ہم بیان بھی نہیں کر پاتے. جو امام 8 ذوالحجہ کو چلے وہ کم مصیبت نہ تھی کہ امام اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جا رہے ہیں. اور اس مصیبت میں اہل بیت کے دل کا عالم جہاں سب مضطرب ہے، وہاں تاریخ نے لکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ دیا، اور خطیب منبر سلونی کے اس فرزند نے تاریخ میں خطبہ موجود ہے، وہ حق وفا ادا کیا. اور جب مکے سے چلے ہیں درمیان راہ میں وہ منزلیں طے کر کے کربلا پہنچے ہیں، خیام حسینی نصب ہوئے ہیں. عباس کا پہلا امتحان یہ تھا کہ حسین کہہ رہے ہیں خیموں کو ہٹا لیا جائے، باوجود اس کے کہ عباس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ اور چاہتے ہیں کہ جنگ کریں. امام کہتے ہیں عباس خیموں کو ہٹا لو، اور عباس خاموشی سے خیموں کو ہٹا رہے ہیں. جس وقت پہلا خیمہ ہٹایا ہے، چشم عباس سے آنسو ٹپکے گواہ رہنا حکم امام نہیں ہے، حکم امام نہیں ہے. میرا آقا مجبور نہیں ہے، عباس موجود ہے. میرا آقا مظلوم ہے، تاریخ وفا میں ہر قربانی دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جب روز عاشور آیا ہے، ایک کے بعد ایک شہید اپنی قربانی پیش کر رہا ہے. حضرت ابوالفضل عباس کا عالم یہ ہے کہ جب بنی ہاشم کے وہ بچے گئے ہیں، بنی ہاشم کے جوانوں کو انداز حرب جنگ کا انداز حضرت ابوالفضل عباس نے سکھایا ہے. جب کم سن بچے بھی گئے اور جنگ کیے تو مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ کم سن بچے بھی جب تک عرب کے قاعدے کے مطابق ایک کے مقابلے میں ایک جاتا رہا ہے، اس وقت تک 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود کم سن بچوں پر بھی لشکر قابو نہ پا سکا ہے، غلبہ نہ پا سکا ہے، یہاں تک کہ مل کے حملہ کیا گیا ہے. اور جب کم سن بچے جا کر اپنی شجاعتیں دکھاتے تو عباس کہتے ہیں مرحبا آفرین، بنی ہاشم کے گھرانے کی شجاع ہو، تمہارے آبا و اجداد نامور ہیں. یہاں سے تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوتی. اس دن میں خیالات ہوگا کل اب زمانہ میری جنگ دیکھے گا. اور اسی میں جب وہ وقت بھی آیا کہ سوائے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کی کوئی نہ بچا، ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے، اجازت کارزات طلب کر رہے، مولا اب تو اجازت دے دیجیے آقا. کہ عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. کہا فرزند رسول وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ مولا لشکر تو سوئے کوثر روانہ ہوا، علمدار طالب اجازت ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک مرتبہ خیمہ اقدس سے رونے کی صدا بلند ہوئی. مشکل کشا کی پوتی نے عباس کی مشکل کو آسان کر دیا. حضرت ابوالفضل عباس خیمہ اقدس پہ آئے ہیں. شہزادی سکینہ کو پیاس کی شدت
اللہ وہ گرمی کے ایام اور صحرائے عرب کی گرمی، وہ ایک لفظ کے پیاس کی شدت، اس شدت کو انسان کیا محسوس کر سکتا ہے جس کے سبب سے بچوں کو غش آ گئے۔ شہزادی سکینہ غش کی حالت میں حضرت ابوالفضل عباس خیمے میں آئے، بھتیجی کی حالت کو دیکھا، اس کی شجاعت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ آنکھوں سے اشک ٹپکے بچی نے آنکھوں کو کھول لیا، چچا عباس کیا پانی آ گیا؟ سکینہ لاؤ مشک دو تو پانی لے آئیں۔ وہ مشک جو لیے ہوئے خیام حسینی سے نکلے ہیں، امام کے پاس آئے ہیں، کہے آقا جنگ کی نہیں تو پانی لانے کی اجازت تو دیجیے۔ امام نے سوکھی ہوئی مشک کو دیکھا اور کہا عباس بہت بڑی سفارش دیا ہے، خدا حافظ و ناصر۔ عباس کو امام نے کربلا میں منصب دیے ہیں، عجیب منصب کے ایک جس وقت صبح نمودار ہونے کو ہے، سپویدہ سائر نمودار نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل عباس کو بھیجا تھا، عباس جاؤ میرا مہمان آنے والا ہے، میدان کی سمت بڑھو۔ ابھی کوئی آتا ہوا نظر نہیں آیا ہے، امام کہہ رہے ہیں عباس بڑھو میرا مہمان آنے والا ہے۔ اور جب حضرت عباس اکبر آگے بڑھے ہیں تو کچھ دیر بعد گھوڑے پہ سوار 4 اشخاص آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ حضرت حر، ان کا بیٹا، ان کا غلام، ان کا بھائی ہے۔ یہ پہلا منصب ہے جو صبح عاشور عطا کیا ہے، پیشوائی کا منصب۔ آج تک جب ایک زوار سرحد کربلا میں قدم رکھتا ہے محسوس ہوتا ہے حضرت عباس موجود ہے، کوئی مشکل قریب نہیں آ سکتی۔ حسین کے مہمانوں کی پیشوائی کو حضرت ابوالفضل عباس۔ دوسرا منصب امام نے شہزادی سکینہ کی سوکھی ہوئی مشک ملی اور سقائی کا منصب عطا ہوا۔ اس ایک مشک پہ کائنات سما جائے حضرت عباس، جس کو آپ نے اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا تسلیم و رضا کی منزل میں۔ وہ سوکھی ہوئی مشک دے کے سقائی کا منصب عطا کیا، اور صبح عاشور امام علمدار لشکر بنا چکے ہیں، علمداری کا منصب عطا ہوا۔ یہ 3 منصب ہے، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس کو جب انہیں پکارا جاتا ہے، باب الحوائج بھی ہے، سقائے سکینہ بھی، علمدار لشکر حسینی بھی ہے، لیکن جب انہیں پکارا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو منصب پسند ہے سقائے سکینہ کہہ کر جب بلایا جاتا ہے، سقائے سکینہ کہہ کر جب آپ سے تواصل کیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس جو مشق سکینہ خشک مشق کو لے کر چلے ہیں، کون اس وقت کو الفاظ بیان کر سکتے ہیں؟ ابوالفضل عباس رخصت ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا وقت تھا کہ بیویاں جن کی ڈھارس تھی حضرت عباس کی وجہ سے، چاروں طرف ہے خیمہ میں کوہرام برپا ہے، واہ باسا واہ حسینہ کی صدائیں ہیں۔ حضرت عباس درمیان میں ہے کہ ایسے میں شہزادی زینب بھائی کے قریب آئی اور آگے بڑھ کے حضرت ابوالفضل عباس کے بازوؤں کو چھوا اور پھر کہا عباس آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں عالم کمسنی تھا، بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ میری ہوا سے ردا اڑی، بابا نے میرے بازوؤں کو دیکھ کے ایک مرتبہ بازوؤں کی بوسے دی اور بابا رونے لگے۔ میں بہت کم سن تھی، لیکن انتہائی بچپن کی بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کبھی بھول نہیں پاتا، کچھ عجیب بات۔ بابا کے چہرے کا رنگ، بابا کا متغیر رنگ، بابا کے آنسو، بابا کا شدت سے گریہ کرنا اور میرے بازوؤں کو چومنا۔ میں نے بے اختیار پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو بابا نے زیر لب کہا ایک دن ان بازوؤں میں رسیاں بن جائیں گی۔ بہت کم سن تھی، لیکن میں کبھی بھول نہیں سکی اس جملے کو اور بابا کے آنسو کو۔ لیکن عباس میں کبھی سمجھ بھی نہیں سکی کہ بابا نے یہ کیا کہا۔ جب بھی میں یاد کرتی تھی میں سوچتی تھی بابا نے یہ کیا کہا، لیکن آج مجھے معلوم ہو رہا ہے یہی وقت ہے جس کی بابا نے خبر دی تھی۔ اب وہ وقت بہت قریب ہے جب ان بازوؤں میں رسیاں بن جائیں گی۔ عباس الوداع الوداع۔ اور جس وقت
ابوالفضل عباس خود سر کو جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. ارے نگاہ عباس جو بیبیاں رداؤں میں ہیں ان سروں کی طرف نہیں اٹھتی. یہ ماں نے کہا کہ اب یہ سر بے ردا ہوں گے. حضرت ابوالفضل عباس خود بہت گریہ کر رہے ہیں. اور جب حضرت عباس خیمہ اقدس سے نکلے ہیں، امام حسین السلام نے سینے سے لگایا. کون رخصت کا بیان کر سکتا ہے؟ مولانا پیشانی کو چوما ہوگا، رخساروں کو چوما ہوگا، ہاتھوں کو چوما ہوگا، بازوؤں کے بوسے لیے ہوں گے، گلے سے لگایا ہوگا. بس ارے برابر کے بھائی رخصت طلب جس وقت حضرت عباس علیہ السلام سے رخصت ہو کے چلے، علم کو تھامے ہوئے، ادھر کم سن بچے دروازہ خیمے پہ آ کے بیٹھ گئے. بڑی ہمت تھی، اب چچا عباس گئے ہیں، اب ضرور پانی آ جائے گا. یقیناً جب ہم علم پہ دعا کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے ہماری حاجت ضرور پوری ہو جائے گی. ابوالفضل عباس جن بچوں کے لیے پانی لے کے گئے ان کا یقین خالی خشک کوزے ہے. دروازہ خیمہ پہ کم سن بچے علم کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بھروسہ دارو ادھر نگاہ حسین بھی دور تک حضرت ابوالفضل عباس کی صورت پہ علم کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حضرت عباس نہر فرات پہ پہنچے ہیں. مقاتل نے لکھا ہے کہ 4,500 کا لشکر نہر پہ متعین تھا، اور جس وقت حضرت ابوالفضل عباس پہنچے ہیں اور آپ نے نیزے کو لہرایا ہے اور راہ میں آنے والوں کو فرنار کیا ہے، تو یہ عالم تھا کہ فوج اتنی بدحواسی کے عالم میں بھاگی ہے کہ نہر فرات کا گھاٹ خالی ہو چکا تھا. اور جب نہر کا گھاٹ خالی ہو گیا، حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھے. آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی میں اتار دیا، گھوڑے سے نہیں اترے. گھوڑا نہر فرات میں اتر گیا. آپ نے مشکیزے کو کاندھے سے اتارا اور مشکیزے کو بھرا. ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس کی وفاؤں پہ، ہماری جانیں قربان ہو جائے اس کی عظمتوں پہ. ہمیں تصور نہیں کر سکتا کتنی بڑی امتحان کی منزل تھی، کتنا بڑا مارکا تھا. تلوار چلانا آسان تھا. نہر فرات کی لہریں عباس کے قدموں سے ٹکرا رہی ہے، مشکیزے کو بھر رہے ہیں. انسان حالت روزہ میں شام میں سب سے پہلے پانی کی طلب ہوتی ہے. 1 دن کی پیاس نہیں، 3 دن کی پیاس تو امام حسین کے اہل حرم کی ہے. عباس کب سے پیاسے ہیں کوئی نہیں جانتا. جس طرح شب ابی طالب میں سب سے آخر میں سب سے قریب لوگ ہوتے تھے، اسی طرح ارے پانی کی منزلوں میں عباس کب سے پیاسے ہیں. اور پھر اس پیاس کے عالم میں اگر انتہائی پیاس میں پانی آپ کے جسم سے، تو ایک آپ کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. حضرت عباس پانی قدموں سے ٹکرا رہا ہے، مشکیزے کو بھر رہا ہے، پھر مشکیزے کی تسبیح کو باندھا ہے، اس مشکیزے کو جب کاندھے پہ لیا ہے اور پھر ایک مرتبہ لگام کو ڈھیلا کیا اور گھوڑے کی جانب دیکھا، گویا اشارہ ہے اپنے مرکب کہ پانی پی لے. اور جس وقت یہ اشارہ کیا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ گھوڑے نے اپنے منہ کو پھرا لیا. شاعر الہی کی تعظیم سن چلا، جہاں جانور حق وبا ادا کے رہے ہو وہاں خدا کیوں نہ ان کی شبیہ کو لازم قرار دے دے. گویا یہ اشارہ تھا کہ جانور ہوں لیکن بے وفا نہیں. پانی کو نہ پیا. حضرت عباس جب نہر فرات سے باہر نکلے، اتنی دیر میں کہ گھاٹ خالی ہوا، حضرت عباس نہر میں اترے، آپ نے مشکیزے کو بھرا. اتنی دیر میں بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کر آئی ہیں. اور ہیبت کا یہ عالم ہے کہ قریب نہیں آتے، لیکن جس وقت حضرت عباس نہر سے باہر آئے ہیں، جو فوجیں قریب آ چکی تھی ان کی جانب سے حملے ہونے لگے. حضرت عباس رہبار کو اڑاتے ہوئے چلے. مقاتل نے لکھا ہے کہ گویا حضرت عباس کے کاندھے پہ مشکیزہ ہے، ہاتھ پہ علم ہے، اور آپ اس طرح چلے اور ادھر
وہ کمسن بچے جو در خیمے پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں اور علم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر علم کو ایک جگہ رکتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب چچا عباس پانی بھر رہے ہوں گے. اور جس وقت علم واپس آتا ہوا نظر آیا، ارے بچوں کی ہمت بن گئی، اب پانی آ رہا ہے، اب علم گیا تھا واپسی کی منزل میں ہے. ادھر حضرت عباس جب خیام حسینی کی جانب واپس پلٹے ہیں تو اب چاروں جانب سے حملے ہوتے ہوتے ایک مرتبہ ایک کبھی گاہ سے وار ہوا. کبھی گاہ سے وار کا ہونا تھا، حضرت عباس کا بازو قطع ہوا، علم مبارک ہاتھ سے گرا. حضرت ابوالفضل عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا ہوا ہے، پھر آگے بڑھ رہے، دوسرا وار ہوا، دوسرا بازو قطع ہو کے گرا. جب ہم مصائب بھی پڑھتے کہ حضرت عباس کا بازو قطع ہو گیا، دوسرا بازو قطع ہوا، اور آپ نے مشق کے تسمے کو دانتوں سے پکڑ لیا. اللہ، انسان ذرا سا زخم آ جائے تڑپ جاتا ہے، دونوں بازو قطع ہے، خون جاری ہے، مشکیزے کو سینے سے لگائے ہوئے. کون سی قوت ہے، کون سی منزل ہے جس میں حضرت ابوالفضل عباس ہے؟ مسلسل آگے بڑھ رہے، نہ خون کے بہنے کا احساس ہے، نہ زخم کی شدت کی تکلیف ہے. آپ سینے سے لگائے ہوئے مشکیزہ سکینہ کو مسلسل خیام حسینی سے نزدیک ہوتے جا رہے. اور جب مقاتل نے لکھا کہ آپ کا خیام حسینی کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، جس وقت عمر سعد نے کہا کہ اگر یہ پانی خیام حسینی میں پہنچ گیا تو بندش آپ کی تمام محنت رائے گا ہے. جس طرح ممکن ہو اس پانی کو بہا دو، جس طرح ممکن ہو اس پانی کو بہا دو. یہ کہتے ہی کمانداروں کا دستہ آگے آیا، اور جس وقت کمانوں میں تیر رکھ کر چلائے ہیں، اللہ وہ تیر میدان کربلا میں ایک ساتھ چلنا، ہزاروں کی تعداد میں تیر کمانوں سے آزاد ہوئے. میدان کربلا میں تیروں کی سنسناہٹ، کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنے تیر ایک ساتھ چلے ہیں. نگاہ کچھ دیکھنے کے قابل نہ تھی، اتنے تیر ایک ساتھ چلے. اور جب تیروں کی یہ برسات رکی ہے اور نگاہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی، جس میں عباس چلنی تھی، تمام جسم پر تیر ہی تیر، اور ایک تیر مشکیزہ سکینہ پہ لگا ہوا جس سے پانی بہ رہا. حضرت عباس اب تک خون بہ رہا تھا تو عباس کی ہمت جوان تھی، لیکن جب مشکیزے پہ تیر لگا ہوا دیکھا اور بہتا ہوا پانی دیکھا، ہمت ساتھ چھوڑ کے لگی. وہ پانی نہیں، وہ عباس کا دل تھا. مشکیزے سے پانی بہا، عباس بے قرار ہوئے. اور اب جب دیکھا کہ ممکن نہیں ہے کہ اس پانی کو خیمہ اقدس تک لے کے جا سکے، تو عجیب منظر ہے یہ کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جس وقت امام لاشیں کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں تو ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس کا قطع شدہ ہاتھ ملا، ایک امام نے جھک کے اٹھایا، پھر دوسرا ہاتھ ملا، پھر حضرت عباس کا جسم. لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس کا ہاتھ قطع ہوا، پھر دوسرا ہاتھ قطع ہوا، پھر حضرت عباس آگے بڑھے ہیں، تو امام آئے تو پہلے جس میں عباس ملنا چاہیے تھا، ہاتھوں کا ملنا یہ بتا رہا ہے کہ جب تیر سے پانی بہا تو حضرت عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، مجھے دور لے چل. ارے لمبے بچوں کی صدا ہے اللہ، عباس برداشت نہیں کر سکتا. خیام حسینی سے گھوڑے کے رخ کو موڑا، اور ازاداروں ادھر وہ کم سن بچے جو پیاس کی شدت میں علم کو نہ پا کر بے حال تھے. ادھر حسین ابن علی حضرت ابوالفضل عباس کے غم میں شہزادہ علی اکبر کو ساتھ لیے میدان کی جانب. اور جس وقت امام مقتل کی سمت آئے اور آپ کو ہاتھ ملا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ جو اس وقت میں خبروں کو دے رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے جھک کے کچھ اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، چوبا تڑپ تڑپ کے روئے، اپنے دامن میں لیا، پھر آگے بڑھے، پھر ایک مرتبہ جھکے، کچھ اٹھایا. یہ عباس کے قطع شدہ ہاتھ ہے جو حسین دامن میں سنبھالے ہوئے ہیں.
इमाम उन हाथों को लेके आगे बढ़े। फिर हज़रत अब्बास का जिस्म मुबारक तीरों से इतना छलनी है कि तारीख ने लिखा है, मकातिल ने, कि जब दरबार यजीद में तबरुकात पेश हुए थे, एक अलम ऐसा पेश हुआ था जिसमें तमाम का तमाम अलम जो था वो तीरों से छलनी था। फकत वो जगह जहाँ हाथ से तामा जाता है। एक मर्तबा अहले दरबार हैरान यजीद ने पूछा, ये अलम किसके हाथ में था? अरे कहा अबुल फजल अब्बास। हाय अब्बास। हुसैन इब्न अली लाशा अक़दस पे पहुंचे। अब्बास आंखों को खोलो, हुसैन आया है। झुक के चेहरे को साफ किया। एक मर्तबा जुम्बिश हुई हज़रत अब्बास के जिस्म को, और फिर होंठों से सदा आई, आका ताज़ीम से महरूम हूँ। इमाम ने झुक के बोसे ले लिए। फिर हज़रत अबुल फजल अब्बास कहते हैं, आका मेरी खुश नसीबी कि आखिरी वक्त में मैंने आपकी ज़ियारत की। मौला कहते हैं, अब्बास कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई आरजू तो पूरी करें। कहा, आका कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आरजू नहीं। आखिरी लम्हों की सबसे बड़ी आरजू थी कि मैं आपके चेहरे अक़दस को देख लूँ। खुदा ने इस आरजू को पूरा कर दिया। मर्तबा इमाम रोने लगे, सुबह से लाशों पर लाशें उठाए। और अब हज़रत अबुल फजल अब्बास कहते हैं, आका एक ख्वाहिश है, वो ये कि मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइए। मौला सकीना से शर्मसार हूँ, पानी का वादा करके आया था, पानी ना पहुँच सका बच्ची के खुश्क होठ। मौला मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। अबुल फजल अब्बास ये वसीयत करके, उलमा ये कहते हैं कि मौला ने ये वसीयत करके मौला से कि मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। हज़रत अब्बास ने इमाम की बेकसी का पर्दा रख लिया। अरे जानते थे असाब अंसार के लाशों को उठाने वाला जब अब्बास के लाशे को उठा नहीं पाएगा। अरे हुसैन इब्न अली, सब्र का बहुत बड़ा इम्तिहान। कहा, मौला मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा। क्या ज़्यादा रो तो हर फर्श पर शहजादी फातिमा ज़हरा मुझसे गिरी मौजूद है, लेकिन आज के फर्श पर हर मोमिन ये महसूस करता है कि साहिब अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद है। मेरा नामदार, मेरा वफादार, और अज़ादारो एक बच्ची जिसकी आवाज़ आती है रोने वालों, मेरा सका, अरे मेरा चाचा। लाए हो अलम और अलमदार कहाँ है, ऐसे पे पैगंबर तेरा दिलदार कहाँ है, ऐसे पे पैगंबर तेरा दिलदार कहाँ है। लाए हो अलम और अलमदार कहाँ है,
کے لیے آئے ہو میدان میں اکیلے، میدان میں اکیلے، شبیر تیری موت کا سالار کہاں ہے، شبیر تیری موت کا سالار کہاں ہے، لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے، ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے، مشکار علم آئے ہیں یہ کس کی نشانی، یہ کس کی نشانی، مشکار علم آئے ہیں یہ کس کی نشانی، یہ کس کی نشانی، سقائے حرم شہر کا مددگار کہاں ہے، سقائے حرم شہر کا مددگار کہاں ہے، لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے، ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے، یہ تو خرسن لایا ہوں سعادت کی خاطر، سعادت کی خاطر، یہ تو علم لایا ہوں سعادت کی خاطر، سعادت کی خاطر، اے اہل حرم عابد بیمار کہاں ہے، اے اہل حرم عابد بیمار کہاں ہے، لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے، ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے، سقائے سکینہ عباس، عباس، سقائے سکینہ عباس، عباس، زینب کا سہارا عباس، عباس، زینب کا سہارا عباس، عباس، سقائے سکینہ عباس، عباس، تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا، تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ، سر کھل گیا میرا عباس، عباس، سر کھل گیا میرا عباس، عباس، زینب کا سہارا عباس، عباس، سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا، اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا، پیاسی ہے سکینہ عباس، عباس، پیاسی ہے سکینہ عباس، عباس، سقائے سکینہ عباس، عباس، شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا، خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا، آؤ میرے بھیا عباس، عباس، آؤ
तुम्हारा था, किया मैंने वो भैया। हाँ शाम गरीबा में हरम का दिया पहरा, दिल कहता था मेरा अब्बास अब्बास, दिल कहता था मेरा अब्बास अब्बास, ज़ैनब का सहारा। मेरा या अब्बास या अब्बास या अब्बास 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 अब्बास, हुसैन 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 हुसैन, अना हुसैन अना हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकी या खदीजतल कुबरा उम्मुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मदिल हसन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मज़लूम या وعلى أختك زينب وعلى ولدك الشهيدين العليين وعلى أخيك أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وسائر المستشهدين بين يديك. السلام عليك يا مظلوم يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر القاسم. السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد ابن علي التقي. السلام عليك يا علي ابن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله. يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. ये जुबान
दिल ज़ैनब मुसर कभी बाजू पे कभी भाई के रूह पर नौहा ये ज़ुबां पर के अलमदार सिधारो अब्बास अली शह के वफादार सिधारो जब तक मेरे भैया तेरे बाजू है सलाम बाजू मेरे बांधे ये किसी में नहीं है मैदान की रज़ा लेके जो तुम होते हो रुखसत सब होते हैं बेयारो मददगार सिधारो अब्बास अली शह के अलमदार सिधारो मालूम हुआ मुझको हुई खत्म लड़ाई लाखों के मुकाबिल हुआ तन्हा मेरा भाई हो जाएगी भैया के सरो तन में जुदाई अब कौन है बेकस का मददगार सिधारो अब्बास अली शह के अलमदार सिधारो मेरी गुर्बत का समा देख रही है उठता हुआ खेमों से धुआं देख रही है बाजू पे रसन के भी निशान देख रही है आने को है खैमों में सितमगार सिधारो आबा को है खैमों में सितमगार सिधारो चादर मेरी छिन जाएगी जब तो न रहोगे और शिमर सकीना को लगाएगा तमाचे बीमार पे बरसेंगे सितमगारों के दुर्रे आएंगे बहुत जुल्म जफाकार सिधारो आएंगे बहुत जुल्म जफाकार सिधारो निकलेगी जो कूफे को
اسیروں کی سواری سر پیٹتے روتے ہوئے کرتے ہوئے زاری آئے گی یتیموں کو بہت یاد